اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہاں 2 شرطیں ہیں، جس میں 2 شرطیں پائی جائیں گی وہ اپنے اعمال کا اجر و ثواب پائے گا، جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے بچ جائے گا۔ وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، من اسلم وجہہ للہ، کہ اپنے چہرے کو جس نے بھی اللہ کے لیے جھکا لیا، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا، کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنا چہرہ خالص کر لیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ پہلی شرط اخلاص ہے، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکانا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے چہرہ کس کے لیے جھکے؟ اللہ کے لیے۔ اور چہرے کا کیوں نام لیا گیا؟ کیا باقی اعضاء نہیں جھکائے جائیں گے؟ باقی اعضاء بھی جھکائے جائیں گے، پورا جسم جھکایا جائے گا، لیکن ہمارے پورے جسم میں سب سے عظیم عضو کون سا ہے؟ چہرہ ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا حصہ کون سا ہے؟ چہرہ ہے۔ تو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا وہ پورے جسم کو اللہ کے لیے جھکا لے گا۔ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرمان بردار بنا لیا وہ پورے جسم کو اللہ کا فرمان بردار بنا لے گا۔ اور فرمان بردار کس کا بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کسی قبر والے کا نہیں، کسی فوت شدہ کا نہیں۔ عبادت کے لیے یہ چہرہ جھکے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِن، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جو عمل آپ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، عمل حسن ہو، عمل صالح ہو، اچھا عمل ہو۔ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ درست عمل نہیں ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ آپ سحری کے 10 منٹ بعد بھی کھانا کھا سکتے ہیں، فجر طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ پہ قرآن کیا نازل ہوا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ فجر سے پہلے تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت تھی، فجر طلوع ہو گئی اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور طریقہ کون سا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تب آپ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب لینے کے حقدار ٹھہریں گے، تب آپ جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے۔